اگر یہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کہ تحریک لبیک کا مطالبہ ٹھیک ہے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. میں کہتا ہوں اس کی جوتیاں اپنے سر میں رکھیں گے. پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو مس کر رہے ہیں آج؟ دیکھیں صاحب ظاہر ہے کیوں نہیں مس کر رہے. ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے بیان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کے بیان کو ڈیفینڈ بعد میں کروں گا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی جو عمر ہے وہ اس وقت 70 سال ہو گئی ہے اور آج کا دن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بڑے اپنا گھر بار اپنے آبائی وطن اور اپنا سارا کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں اس خطے کے اندر آئے اور اس امید سے آئے تھے کہ یہ پاکستان جس نعرے کی بنیاد پر بنا ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پر آج آئے تھے. اور انہوں نے کس جذبے کے ساتھ اپنے وطن چھوڑے اور کتنی قربانیاں دی. 10 لاکھ مسلمانوں کے خون کی ندیوں پر آج کا دن مسلمانوں کو نصیب ہوا آزادی کا. لیکن ہائے افسوس، صد افسوس کہ ان 77 سالوں میں نہ ہمیں آزادی کا ایک لمحہ دیکھنا نصیب ہوا اور نہ ہمیں آزاد حکمران نصیب ہوئے اور نہ ہمیں آزاد حکومتیں نصیب ہوئیں. نہیں، جو اہم سوال یہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا اسلام کے نام پر، لیکن اسلام کے نام پر ہم نے ملک لے لیا اور اسلام نافذ نہیں کر سکے آج تک. دیکھیں اسلام کے نام پر ملک لے لیا، آج بھی قوم اسلام کے نام پر نکلی ہوئی ہے اور جس تعداد میں نکلی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ قوم کے ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے قوم کی سمت کو متعین کرنا. ہمارے بڑے کتنے بڑے تھے، انہوں نے اتنی بڑی سمت متعین کی اور اتنے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی. اصل میں تو پاکستان کی بنیاد 1857 میں ڈلی تھی جب انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی یہاں پر، اور اس کے بعد 2 قومی نظریے کے پاکستان بن گیا. آج تک جو ہم پر مسلط ہیں، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ان کا شجرہ نسب کہاں ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کس کی فکر پر اور کس کی سوچ پر ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاکستان میں اتنے ہم جدت کو روتے ہیں؟ آج پاکستان کے اندر VPN کے تھرو یوم آزادی کا سٹیٹس لگانے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو مس کر رہے ہیں آج؟ دیکھیں صاحب ظاہر ہے کیوں نہیں مس کر رہے. ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے بیان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کے بیان کو ڈیفینڈ بعد میں کروں گا. پہلے اس کو کاؤنٹر کروں گا جو فائز عیسیٰ نے کہا ہے. اچھا چل آخری سوال یہ ہے کہ اب TLP میں نے دیکھا بہت سی تحریکیں آئیں جنہوں نے اسلام کے نام پر تحریکیں چلائیں، نفاذ شریعت محمدی آیا، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی. اب TLP اس کے اوپر کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں پاکستان کی جو تحریک لبیک کا جو بنیادی موٹو ہے وہ دین کو تخت پر لانا ہے. ہم آپ بتائیں دین کو تو تخت پر لائیں گے جب ہمارے ملک کے اندر 77 سال میں 53 کی تاریخ اٹھی ختم نبوت کی، 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی. 74 میں تاریخ آئی، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں نے کہا کہ جی اس پر ہم کوئی دوبارہ لڑیں گے نہیں. ہم سارے متفق ہیں، وہ بھٹو جیسا کمیونسٹ ہو یا سوشلسٹ ہو جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ جناب بڑے بڑے لوگ ہوں، ان سب نے کہا جی ہم اس مسئلے پر متفق ہیں ختم نبوت کے. ہم سب نے آئین بنا دیا ہمارے بڑوں نے اور اتنی بڑی قربانیاں ہوئی اور سارا کچھ، سب نے کہا جی ہم متفق ہیں آئین بنا دو بس، اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ 2017 ہو یا 2024 ہو، یہ کون آئین کو چھیڑ رہا ہے؟ یہ جو چیزیں متفق طے ہیں، متفقن علیہ ہیں، ان کو بار بار چھیڑ کر پاکستان کے اندر کیا ہم قوم پوری دنیا کو یہ منہ دکھائیں کہ 77 سالوں میں ہم سے ایک مسئلہ حل نہیں ہوا جو ختم نبوت کا مسلمانوں کا بنیادی اساس ہے ایمان کی؟ اسی کو چھیڑتے ہیں. کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس لیے چھیڑتے ہیں نہیں اس لیے ان کو کمزور لگتا ہے. نہیں اس لیے چھیڑتے ہیں کہ یہ طے ہو گیا تو پھر یہ طے ہوگا کہ پاکستان کے اندر کون سا نظام چل رہا ہے. اچھا ایک سوال ایڈ کر لیں. سعد حسین رضوی صاحب آج قاضی فائز صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی وہی کر رہی ہے. اگر تحریک انصاف تحریک لبیک الائنس کر کے وہ استعفے کا مطالبہ کرے تو آج کتنی بڑی جنتا جو ہے وہ اس کے استعفے کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف اگر مطالبہ کر رہی ہے تو تحریک انصاف کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں کر رہی ہے. ہم نے تو مطالبہ جو کیا ہے وہ سر عام کیا ہے اور سر دار بھی کریں گے انشاءاللہ اور سر بام بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی. ہم نے مطالبہ کیا ہے. اگر یہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کہ تحریک لبیک کا مطالبہ ٹھیک ہے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں تو مل کر جناب. اور اگر صاحب کو ایکسپٹ کر لیں گے مطلب ساتھ چلنے کے لیے ختم نبوت کے لیے تو کوئی یہاں سے کھڑا ہوا کوئی شخص کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں اس کی جوتیاں اپنے سر میں رکھیں گے. ان کا کاج قاضی فائز عیسیٰ ہے، ختم نبوت کے معاملے پہ نہیں. میں نے کہا جس مسئلے پر ہم استعفیٰ مانگ رہے ہیں نا، اس مسئلے پر اگر وہ ہمارے ساتھ آ کر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر جس مسئلے پر وہ ہیں اس پر بھی بات چیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سیریس نہیں نہ لے رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جناب چند لوگ ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گا، تو یہ میں آپ کو ابھی ویسے تقریر میں بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات فائز عیسیٰ تک نہیں رکے گی.
ठीक है। फिर फाइज ईसा के साकब निसार मुल्क छोड़ गए। जी, अब ये मुझे तो नहीं पता कौन कौन, मुझे तो लगता है हसीना वाजिद भी छोड़ गई है बरे सगीर, ठीक है। ये ना हो मुल्क छोड़ने के बजाय बरे सगीर भी छोड़ना पड़े। और फिर ये याद रखिएगा, गद्दारों को कोई वतन नहीं मिलता। हाँ, अपने वतन अपना ही होता है। हम जब, हाँ हमारा ये वतन है ना, हम मर जाएंगे इसके खाक में, कहीं हमारी खाक भी मिल गई ना तो हमारे लिए तैयार है। किस किस को सवार होता देख रहे हैं जी? तैयार सवारे में किस किस को सवार होता देख मुझे तो त्यारा पेंचर लग रहा है। आखिरी रह गया ना, बांग्लादेश की आपने बात की, वो कायदे का पाकिस्तान था। अब बंगाली दोबारा पाकिस्तान से जुड़ना चाह रहे हैं। मैंने उनके जितनी उनकी तहरीक चली उसमें झंडा देखा है, तो कैसे हम दोबारा, मतलब हमारा दुश्मनी नहीं है लेकिन एक नफरत थी। और यार मैंने तो पहले भी कहा था कि बंगालियों को पाकिस्तान के साथ जोड़ना तो फिर मकसद उसके बयान पर बड़ा कंट्रोवर्सी। आज क्या कहते हैं फिर उस पर? तो ठीक कहा था। पाकिस्तान का परचम तो वहाँ पे लहराया गया, और उन्होंने लहराया। आपका बयान याद आया हमें जी, पाकिस्तान का जो परचम वहाँ पे लहराया गया, तो इनके अंदर मोहब्बत मौजूद है ना, नफरत किसने भरी है? इन्होंने आज यहाँ पे आप पाकिस्तान का परचम नहीं देख रहे, वो कश्मीर का भी है, फलस्तीन का भी है, पाकिस्तान का भी है, सारे परचम देख रहे हैं। और इनको अगर इस बात पर लड़ाया गया और इस बात पर या इनको काउंटर किया गया, या वो जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आज हम ये मुतालबा करेंगे हमारे बंदे छोड़ दें, हम ये मुतालबा करेंगे इनको भी उठा लो, लेकिन खत्म नबूवत पर पैरा होगा। लास्ट में एक सिर्फ आखिरी, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब पर हामिद मीर साहब ने इल्जाम लगाए, उस पर क्या कहें? तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब सामना करेंगे, उसका जवाब देंगे। अगर वो उनका सामना ना कर सके तो हम उनको कटहरे में खुद लाकर खड़ा करेंगे। ये कौन सी बात करते हैं? एक्सेप्ट करेंगे अगर डॉक्टर साहब पे ये अगर डॉक्टर साहब पे ये इल्जाम साबित हुए तो खारी तहरीक से नहीं निकालेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अगर साबित ना हुए तो फिर हामिद मीर से माफी मांगनी पड़ेगी। हामिद मीर कानून पास हो गया, आप डेफिनेशन में जाएं। मेहरबानी।